على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی بلوغ المرام، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ اور ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کا بہت ہی اہم ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پر یومیہ پیش آنے والے متعدد مسائل کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. ہر بھائی اور بہن کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت کی روشنی میں حل کرے. اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے. اس سے پہلے ہم نے نماز کے حوالے سے مختلف جو عنوانات ہیں اس پر گفتگو کی. اس میں مسافر کی نماز کا بھی تذکرہ تھا اور کچھ بیمار کی نماز کا بھی. اب آئیے صلاۃ المریض، جو آدمی بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی شریعت میں کافی ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں، اور ان سہولتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے جس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایسی باتیں رکھی گئی ہیں جو آرام سے سب لوگ عمل کر سکتے ہیں. ان میں سہولت رکھی گئی، ان میں آسانی رکھی گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی جو سہولت اور آسانی ہے اس کو اپنی طرف سے مشکلات میں تقسیم نہ کریں. جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہی صحیح ہے، وہی دین ہے، اسی کو ہم استعمال کریں، اور جو اس پر عمل کرے گا وہی شخص متقی اور وہی شخص پرہیزگار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دیکھا کہ وہ اپنے آگے سرانہ تکیہ رکھا ہوا تھا. سجدے کے لیے اس کو مشکل پیش آ رہی تھی اور سجدے میں سپورٹ کے لیے وہ اپنے تکیے پر سر رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو ہٹا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جتنا تم سر کو ہلا سکتے ہو، جتنا سر کو جھکا سکتے ہو، اشارہ کر لو، یہی کافی ہے. صرف آپ نے اتنا بتایا کہ رکوع کے لیے ذرا کم اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ، جتنا تم کر سکتے ہو. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے. تو مریض کو بہت سہولت دی گئی. اگر وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اپنی نیت کر کے اللہ اکبر شروع کر دے گا اور اشاروں کے ذریعے سے رکوع اور سجدہ وہ کرے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی. جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی، ان کو ایک بیماری تھی، کانت بھی بواسیر جو عام ایک بیماری ہے، وہی بیماری ان کو بھی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جایا کرتی تھی. اس کے بھی اپنے لیولز ہیں، بعض اوقات تو آدمی کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ بیماری زیادہ ہو. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا کہ اب میری نماز کا کیا بنے گا. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو کبھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، اور اگر اس کی بھی سکت نہ ہو تو لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ لیجئے پہلو پر. تو پہلو پر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر صورت میں آپ نماز پڑھیں. جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز فرض ہے. نماز کے مفر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی تو میری طبیعت خراب ہے تو میں نماز چھوڑ دوں گا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کو زیادہ یاد کریں، دعا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے بیمار بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھیے بیٹھنے کا بھی مختلف انداز ہے. ایک مرتبہ آپ جیسے چار زانوں ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھنے کے بھی جو ہے مختلف انداز ہیں.
جیسے کہا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں زانوں ہو کر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیٹھ کر، یعنی بیٹھنے کے مختلف اینگل ہوتے ہیں نا، کہ آپ جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اینگل ہے، چار زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے آرام سے بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہم ریلیکس ہونے کے لیے، وہ ایک اینگل ہے۔ تو جو بھی اینگل آپ کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہو، جس میں آپ کو بیٹھنے میں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہو، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جیسے آج کل آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو یہ گھٹنوں کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کی شکایت ہوتی ہے، ان کو نی پرابلمز ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ نہیں سکتے یا اس کو موڑ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نیچے بٹھا دیں تو وہ چیئر پر بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو بعض مساجد میں تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے الگ چیئریں رکھ دی جائیں، تاکہ وہ آ کر چیئر پر نماز بیٹھ کر آرام کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ سہولت ہے، فلیکسیبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے بیمار آدمی کے لیے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز پر وہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات مریض وہ جمع کرنا چاہتا ہے تو جمع کر سکتا ہے، وہ ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء، جیسے ہاسپٹل میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سمجھیے عصر کے وقت 4 بجے کے وقت مجھے جو ہے نا تھیٹر میں لے کر جائیں گے، تو وہاں پر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیجئے پہلے ہی، تاکہ آپ کی نماز نہ قضا ہونے پائے۔ ایسے ہی کبھی آپ کو موقع ہے، ضرورت ہے اس کی، تو آپ مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں، ضرورت کے لحاظ سے۔ تو مریض جمع بھی کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ بھی سہولت اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ایک اور سہولت دی گئی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیجئے، تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم وضو کا بدل بھی ہوگا اور غسل کا بدل بھی ہوگا۔ تو جو آدمی وضو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر منع کیا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی پرابلم ہے، تو پھر آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے بھی آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو مسافر کے لیے یہ ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں تاکہ ہر آدمی اطمینان اور آرام کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ مسافر کی نماز ہم نے پوری کی، اب اس کے بعد مریض کی نماز، اس پر بھی ہم نے کافی گفتگو کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اب جمعہ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس کے آداب اور اس کا طور طریقہ کیا ہے، آپ کا اگر کوئی کوسچن مریض کے بارے میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ۔ جیسے مریض کے بدن پہ پلاسٹر لگا ہو یا بینڈیج لگا ہو یا خون بھرا ہوا، تو اس کو خون لگا ہوا ہو تو اس حالت میں نماز ہو جائے گی نا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر مریض کو کوئی بینڈیج ہو یا کوئی ایسی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہو اور اس پر اگر خون وغیرہ بھی ہو تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اس میں دیکھیے دونوں سہولتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بینڈیج کو کھول کر وضو نہیں کرے گا وہ، بلکہ اسی کے اوپر مسح کر لے گا۔ جب وضو کرے گا باقی بدن جو دھو سکتا ہے دھو لے گا۔ نہیں، یہ سوال نہیں ہے میرا، جیسے خون، جیسے زخم ہو، اسی کا بتا رہا ہوں۔ تو اس میں دونوں چیزیں وہ کر سکتا ہے کہ ایک تو وہ بینڈیج کے اوپر مسح کر لے گا، دوسرا اس پر اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے خون وغیرہ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو دھونا یا صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ صاف کر سکتے ہیں تو پہلے صاف کر لیں تاکہ اطمینان ہو جائے اور اس کے بعد نماز شروع کریں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا داغ ہے۔ اگر وہ مسلسل نکل رہا ہے خون، تھوڑی دیر بعد پھر نکلے گا تو اس کو صاف کرنے کی نہیں ہے، آپ تیمم کر کے یا اسی کو مسح کر کے آپ نماز شروع کر دیں۔ اور اگر تھوڑا بہت داغ ہے، صرف اس کو صاف کرنے سے، کوئی کپڑا وغیرہ ویٹ کپڑے سے پوچھنے سے صاف ہو جائے گا، تو پہلے صاف کر لیں پھر نماز شروع کریں۔ جی آپ کچھ؟ شیخ، جیسے آپ نے نمازوں کی جمع کی بات کی، تو جمع میں ترتیب رکھنا ضروری ہے، یا پھر اگر میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی یا کوئی دوسری اور میں نے اگلی نماز جو ہے تو امام کے ساتھ ادا کر لی ہے جماعت سے، تو میں اس کے بعد وہ نماز کو ادا کر سکتا ہوں کیا؟ دیکھیے، نماز کی ترتیب کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکتا کوشش کریں کہ آپ ترتیب سے نماز پڑھیں، پہلے ظہر پھر اس کے بعد عصر۔ لیکن کبھی کسی وجہ سے ترتیب چھوٹ گئی آپ کی تو وہ ایک اتفاقی چیز ہے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ترتیب سے آپ نماز پڑھیں، وہ صحیح اور بہتر طریقہ ہوگا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد ہم نیا ایک چیپٹر شروع کر رہے ہیں کتاب الصلاۃ ہی میں،
یہ باب صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے احکام، جمعہ کے متعلق کچھ باتیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور جمعہ کا جو مسئلہ ہے ایک مومن کے لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو ہم بھی اہم سمجھیں۔ اور جمعہ کو اہم سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے جو احکام بتائے گئے اسی کو سامنے رکھا جائے، یعنی نماز جمعہ، تیاری برائے جمعہ، یہ سب چیزیں، یعنی ہم بھی جمعہ کا اہتمام کریں، بچوں کے ذہن و دماغ میں بھی بات یہ بٹھائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، نہا دھو کر سورہ کہف پڑھیں تاکہ گھر کا ماحول بھی ہو، معلوم ہو کہ گھر کے اندر بھی جمعہ منایا جا رہا ہے، یہ مومنین کی عید ہے۔ تو مسلمانوں کی عید میں خاص طور پر مسلمانوں کو تیاری اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، روحانی اعتبار سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب گھر میں مائیں بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ آج جمعہ ہے، پہلے نہا لو، کپڑے بدل لو، سورہ کہف پڑھ لو، پورا نہیں پڑھ سکتے تھوڑا پڑھو، شروع کا تھوڑا حصہ یا آخر کا تھوڑا حصہ، یعنی اس سے کم گھر میں ایک فیلنگ ہو، ایک محسوس کروائیں آپ کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب جمعہ کا جو مسئلہ ہے اس میں چند اہم باتیں ذہن میں رکھیے۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، جیسے مسافر ہے، بیمار ہے، عورت ہے، بچہ ہے، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھیں تو ظہر پڑھ لیں۔ لیکن جو عام حالات ہیں ان میں جمعہ سب مردوں کے لیے فرض ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اب جمعہ کی نماز کے دن جو تاجر حضرات ہیں وہ کیا کریں گے؟ تجارت کو روک کر جمعہ کو جانا پڑے گا، اگر نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھتے رہیے پروگرام، ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جمعہ ایک مبارک دن ہے، مومنین کی یہ عید کا دن ہے، اس میں محسوس ہونا چاہیے روحانی طور پر گھریلو نظام میں کہ ہم جمعہ منا رہے ہیں، یعنی نہانا دھونا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، بر وقت نماز کے لیے مسجد میں جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ان کے لیے بھی جمعہ فرض ہے۔ اب وہ لوگ اگر جمعہ کو چھوڑ کر کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے تو قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ سورہ جمعہ کے اندر بہت کلیئر کچھ مسئلے بتائے گئے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، آواز دے دی جائے، وقت ہو جائے جمعہ کا، کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یعنی خطبہ سنو، نماز پڑھو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ اسلام میں اعتدال ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم مسجد ہی میں بیٹھو، جمعہ ہو گیا، نماز ہو گئی، اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو گئی تو پھر آگے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو روزی تمہارے لیے رکھی ہے اس کو تم تلاش کرو، یہ اعتدال ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا جمعہ کی چھٹی کرو، چھٹی کا تعلق آپ کے اپنے انجوائمنٹ کے ساتھ ہے، مسئلہ نہیں ہے یہ جمعہ میں کام کر سکتے ہیں یا کب چھٹی کریں، یا آپ کی اپنی سہولت ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ضروری ہے، آپ چاہے کام کر رہے ہوں، چھٹی کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جمعہ کی نماز ضروری ہے۔ اسی سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی تاجر جمعہ کی نماز پڑھے بغیر کاروبار کر رہا ہے تو اس دوران اس کو جو نفع ملے گا وہ شرعی طور پہ اس کے لیے ناجائز سمجھا جائے گا، شرعی طور پر ناجائز ہوگا، ایون وہ حلال کاروبار بھی کر رہا ہے تو ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کاروبار کو روک کر جمعہ کے لیے آؤ، تم نے جمعہ کا اہتمام نہیں کیا۔ البتہ اگر کہیں پر ایسے ہے، جیسے بعض مکس کمیونٹیز ہوتی ہیں، غیر مسلم ہیں، مثلا آپ کے ورکرز، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ سنبھال رہے ہیں، اور آپ جو مسلمان ہیں ان کو رعایت دے رہے ہیں کہ آپ سب جا کر جمعہ پڑھیں، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ نے جمعہ نہیں چھوڑا۔ جو لوگ جمعہ کے پابند ہیں وہ گئے اور نماز پڑھی، آپ نے اس کی اجازت دی ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ خود جمعہ پڑھنے چلے گئے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اندر فیکٹری چل رہی ہے، سارے ملازم مسلمان ہیں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ جمعہ ان کے لیے بھی ضروری ہے اور انہیں بھی جانا چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ کام کاج کر رہے ہیں، ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں،
وہ بھی اگر پہلے سے ایسا سسٹم بنا لیں کہ جمعہ کے دن میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اگر اس طرح کی چیز طے کر لی جائے تو پہلے ہی نہ اس کے لیے الجھن ہوگی نہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مینیجر سے تعلقات کیسے ہیں، پھر آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے کام کرنے کی، یہ سب چیزوں کی۔ اس لیے اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ طے کیا جائے تو یہ معاملہ بہت بہتر اور صحیح ہو سکتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز چونکہ فرض ہے، اس لیے اس میں ایکسکیوزز بنانا یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کتنی سخت بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ بات فرما رہے ہیں، یقول علی اعواد ممبرہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کو جمعہ کی بے پرواہی اور غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جمعہ چھوڑ دیں یہ درست نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، سیل کر دی جائیں گے دل، اور پھر اس کے بعد وہ غافل ہو جائیں گے، یعنی دلوں پر مہر لگ جائے گی اللہ کی طرف سے، ان کی ہدایت کے گویا کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے جمعہ کا خصوصی طور پر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمعہ یہ کتنی اہم نماز ہے۔ اب جمعہ کے دن وقت کی بھی بڑی فلیکسیبلٹی ہے، کافی لمبی گنجائش ہے۔ آپ جس علاقے میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی مسجد ہو تو ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے جمعہ کی اذان کب دیں گے، خطبہ کب شروع کریں گے، کیا اس کا ٹائم ٹیبل ہوگا، تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی فیکٹری سے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں ان سے گفتگو کر سکیں، تاکہ جو ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بات طے کی جا سکے۔ جیسے اب دیکھیے کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا فرماتے تھے۔ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ہم نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے تو ابھی سایہ بڑا نہیں ہوا ہوتا۔ مطلب کیا ہے، یعنی بگننگ جو ہے ٹائم، ظہر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے نا زوال کے بعد، فوری نماز پڑھ لیتے تھے جمعہ کی، تو اس میں جانے تک بھی ہمیں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا۔ جمعہ کی اہمیت بھی ہے اس میں، اول وقت میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ ابتدائی وقت جیسے ہی زوال ہوا خطبہ شروع، پھر نماز ہو گئی، لوگ آگے واپس، ابھی کوئی زیادہ دن چڑھا نہیں اور لوگوں کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوا۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پہلے پڑھ کر پھر آ کر دوپہر کا کھانا یا قیلولہ وغیرہ بعد میں کرتے تھے، پہلے کھا کے نہیں جاتے تھے جمعہ کے لیے، یعنی ارلی ٹائم پر جمعہ ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے ایک اور حدیث ہے، دیکھیے اس کے اندر قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ سے پہلے قیلولہ نہیں کرتے تھے اور غدا یعنی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ دوپہر کا کھانا اور اس کے بعد قیلولہ یہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا، پہلے جمعہ چلے جاتے، تیاری کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، گھر آ کر کھانا قیلولہ جو بھی ہے وہ اس کے بعد کرتے تھے، پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عام طور پر صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اور اگر کبھی ایسے اتفاق ہو سکتا ہے، آدمی کوشش کر کے جمعہ کو پہنچ رہا ہے، ٹریفک جام ہے، دیر ہو گئی، اب پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ وہاں خطبہ پورا ہو گیا، تو کیا آپ کو جمعہ محروم ہو گئے یا نہیں؟ تو جمعہ تو ہو جائے گا، ایکسٹرا جو ثواب اور فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث کے مطابق خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے اس سے پہلے جو مسجد میں قدم رکھے گا اس کو اضافی جو فضیلت ہے وہ ملے گی، اور جو شخص خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو وہ اسپیشل کوٹے کا جو ثواب ہے نا وہ دفتر بند کر دیا جاتا ہے۔ اب صرف جمعہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن جو جمعہ کے لیے اضافی ثواب رکھا گیا، فضیلت رکھی گئی، اس سے محروم ہو گئے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب جمعہ کو جا ہی رہے ہیں پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ وہ ثواب بھی پورا پورا مل جائے، اہتمام کریں۔ اور اگر کبھی بائی چانس دیر ہو گئی اور آپ جو ہے جمعہ کو پہنچے، خطیب صاحب خطبہ دے چکے، نماز ٹھہر گئی یا ایک رکعت ہو گئی، تو ایک رکعت بھی ملے تو سمجھیے کہ جمعہ آپ پڑھیں گے، باقی ایک رکعت پوری کریں گے۔ اور اگر ایک رکعت سے بھی کم ملا، یعنی رکوع میں چلے گئے وہ، پھر آپ کا جمعہ چلے گیا، اب آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، باقی جو نماز ہے وہ ظہر کی طرح سے کریں گے، کیونکہ اکثر حصہ آپ نے مس کر دیا ہے۔ ایک رکعت بھی پوری مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو جمعہ ملا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من صلاة الجمعہ وغیرها فلیضیف الیہا اخرى وقد تمت صلاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی ایک رکعت پا لے یا کوئی بھی نماز کی تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے وہ نماز پوری پا لی، باقی ایک رکعت آپ پوری کر لیں. تو اتنی گنجائش رکھی گئی ہے. باقی جمعہ کے اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں. اس میں خطبے کے آداب، نماز جمعہ کے آداب، اس کی سنت، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس کو لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو جمعہ کے بارے میں جو ابھی تک بتایا گیا اس میں آپ پوچھ لیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ اکثر شہر میں ایسا ہوتا ہے کچھ مساجد میں جمعہ کی نماز اتنے آخری وقت میں رکھی جاتی ہے کہ اس وقت عصر کا صحیح وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر نماز پڑھنا درست ہوگا؟ دیکھیے اگر جمعہ کی نماز بعض مساجد میں اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے یا قریب ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بنیادی طور پہ یہ خود صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ کہ اول وقت میں آپ پڑھیں. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کب پڑھتے تھے، تو اس لیے اول وقت میں پڑھنا جمعہ یہ زیادہ بہتر اور مسنون ہے. لیکن اگر وہ وقت کے اندر لوگوں کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں تو آپ یا تو ان سے گفتگو کیجئے یا پھر کوئی اور مسجد ہے جس کے اندر اول وقت میں اہتمام کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر پڑھ لیں. جی آپ جہاں پر ترک تجارت کا تذکرہ ہے، وزر البیع جسے کہا گیا کہ تجارت اس وقت میں حرام ہے، تو وہ پہلی اذان سے ہے یا خطبے سے پہلے والی اذان؟ مطلب کس وقت کا تذکرہ ہے کہ اس وقت تجارت روک دینا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کہ وزر البیع جو کہا گیا کہ تم خرید و فروخت کو چھوڑو، اس کا مطلب ہے کہ اصل وہ اذان جس کا تعلق خطبے کے ساتھ ہے، اصل وہی ہے. کیونکہ جب آپ کو آج کل تو ایزی ہے، گھڑی سب کے پاس موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کس مسجد میں جمعہ کا خطبہ کب شروع ہونے والا ہے. آپ اذان کے وقت تک انتظار کرنے کے بجائے گھڑی میں دیکھ لیجئے اور آپ کو معلوم ہے یہاں سے مسجد پہنچنے کا راستہ کتنا ہے، 10 منٹ 5 منٹ جو بھی، اس حساب سے آپ روانہ ہو جائیے اور وہاں پر پہنچ جائیے کاروبار کو چھوڑ کر. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے شہر میں انتظار کریں، اذان کی آواز آئے گی پھر میں لاک لگاؤں گا، تو لاک لگائیں اس کے بعد جانے تک ہو سکتا ہے کہ خطبہ ہی ختم ہو جائے آپ کا. تو وہ آپ ٹائم ٹیبل کی جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے تاکہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں قدم رکھ دیں آپ. یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا جس میں جمعہ کے دیگر مسائل پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي